آج دوبارہ حاضر ہیں ایک ٹاپک کے ساتھ، تعلقات پر. آپ کسی وجہ سے میرے تعلقات ہیں تو آپ یہاں ہیں، آپ سے بھی کوئی نہ کوئی لنک تعلق ہے تو اس وجہ سے یہاں ہیں. میں نے تعلق سے ہی گفتگو کا اسٹارٹ کیا ہے. اچھا ہے شہزاد بھائی، جتنا آپ دور رہیں گے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اتنی پریشانیوں سے آپ دور رہیں گے. نہیں تو آپ اگر تعلقات بڑھانے جائیں گے، ایک دوست ایک رشتہ دار آپ سے کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. اب وہ معاشرہ وہ ماحول نہیں رہا، یہ مہنگائی کا دور ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. ساتھ رہیں گے تو پتہ چلے گا نا شہزاد بھائی تعلقات کے ہوتے کیا ہیں. دوری کی جو بات کی ایک دوسرے سے، چاہے آفس میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے رشتہ داروں میں ہو، سگے بہن بھائی، بڑے اتنا ڈسٹینس آ گیا ہے. شہزاد بھائی ہر کسی کی اپنی لائف ہے. آنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نا کیا وہ تعلقات ان سے دور ہی ہے، ان سے دور نہیں ہے، ملتے نہیں ہے، جلتے نہیں ہے. آج چھوٹی سی مثال لے لیں کہ نا سب پہلے جاتے تھے، آتے تھے، ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے تھے اور اچھا لگتا تھا. اب تو کسی کے پاس جاؤ بھی تو وہ کہتے ہیں کہ نا کہ ہمارا جو ہے دیکھتے منہ بنائے جاتے ہیں، گیٹ کھولتے کہتے ہیں ہمارا سونے کا ٹائم تھا. میں اپنے آپ کو کسی کو ایکسیس نہیں دینا چاہتا، یہ میرا اپنا پرابلم ہے. فائدہ تو بتاؤ، ایک تو فائدہ بتاؤ. ڈسٹینس رکھنے کا فائدہ ہے تو آپ مجھے بتائیے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسٹینس کا فائدہ. بتائیے. آج میں کسی دوست سے دوستی کر لیتا ہوں، اس سے تعلقات بڑھاتا ہوں، کل مجھے فون کر کے اپنی پریشانی بتائے گا اور پیسے مانگے گا. وہ اپنے مطلب سے اغراض سے ملتے ہیں. اختیار میں تو آپ پریشانی دور سر رشتہ دار اور دوست اپنے اغراض اور مطلب سے ملتے ہیں. آج کل رشتے تعلقات صرف مطلب اور اغراض سے ہیں. میری آپ سے غرض جڑی ہوئی ہے تو میں آپ سے مل رہا ہوں. ان کی مجھ سے جو غرض ہے تو ظاہر ہے مجھ سے ملیں گے. آج کل رشتے بھائی بہن ماں باپ سب کے سب مطلب کے رشتے ہیں. ماں باپ کے احسانات بھول گئے. بچپن میں آپ کی رکھوالی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، آپ کی پرورش کری، آج آپ کو اس قابل کیا ہے اور آپ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب میں بڑا ہو گیا ہوں، انہی بوڑھے ماں باپ کی دوا دارو میں کر رہا ہوں، انہی ماں باپ کو میں کھلا پلا رہا ہوں، انہی ماں باپ کو میں اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں، انہی ماں باپ کو میں پال پوس رہا ہوں. جب آپ بڑے ہو گئے، تو وہ بوڑھے ہو گئے، تو جب آپ بچے تھے تو وہ بھی تو یہ ساری چیزیں کرتے تھے. اور بھی تو بھائی بہن ہیں، یہ کام کرنے کے لیے ماں باپ نے اور مجھے، آپ وہ سب آپ کمائیں، آپ اپنی آخرت بنائیں. اس کا مطلب ماں باپ کے لیے تو میں انویسٹمنٹ تھا. پورے معاشرے میں نا یہ ناسور کی طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے کہ نا محلے میں آپس میں تعلقات خراب ہیں، گھر میں آپس میں تعلقات خراب ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں تعلقات خراب ہے. ایون آفس میں ایک جگہ جاب کرتے ہیں یا ہے نا بزنس کرتے ہیں تو آپس میں جہاں جہاں ان کا آپس میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے ریلیشن شپ ہے، وہاں پر بھی خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہے. اب یہ تعلقات میں دوریاں، ان کی وجوہات کیا ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے. پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط. ماشاء اللہ اس معاشرے کی عکاسی کی انہوں نے کہ یہ ہو رہا ہے اس طرح. لیکن یہ کیا تعلقات ویسے بولتے ہیں، کھوٹا سکہ بھی ہو نا تو کبھی یہ بھی کام آ جاتا ہے، اور برے وقت پر برا بیٹا، نافرمان بیٹا بھی سہارا بن جاتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ تعلقات تو فائدہ تو ہے. کچھ بھی تعلقات نہیں ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی آپ کو پوچھے گا ہی نہیں. تو ایک صاحب کو میں دیکھا کرتا تھا، بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا، اور یہ جب چلتے پھرتے تھے، پھر یہ تھے اکیلے، نہ بال نہ بچے، کچھ بھی نہیں. تو چھڑا جس کو بولتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھاپا آیا، پھر یہ کہ یہ بیچاروں کو کینسر ہو گیا. اچھا اب کوئی تھا ہی نہیں ان کا جو ان کا علاج معالجہ کرے، ان کی دیکھ بھال کرے. تو اب یہ کہ یہ دکانیں بند ہوتی تو دکان کے پھٹے پر وہ باہر نکلا ہوا حصہ ہوتا نا، اس سے لیٹے پڑے رہتے تھے. کسی کو رحم آیا تو کسی نے کھانا دے دیا تو روٹی ڈال دی، تو اس طرح آخرکار وہ فوت ہو گئے. اس سے بہرحال مجھے بھی بڑی عبرت محسوس ہو رہی ہے. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب دعوت اسلامی نہیں تھی، غالباً اس وقت نہیں تھی، کہ تعلقات ہونے چاہیے. تعلقات ان کے ہوتے، دعا سلام ہوتی، ملنسار ہوتے، محبت دیتے لوگوں کو. اور چاہے لوگ کسی وجہ سے شادی نہ بھی ہوئی ہو، خدا بہتر جانے، یا فوت ہو گئی ہوں، بے اولاد ہوں، یہ بھی ہو سکتا. کوئی مجھے ان کی ہسٹری نہیں معلوم، لیکن یہ کہ کچھ ہوتا تو شاید یہ کہ اب کسی کے 10 دوست ہیں تو 10 کے 10 بے وفا ہوں، یہ تو ضروری نہیں ہے نا.
کوئی ایک آدھ تو ہوگا جس کو اس پر وفاداری اور رحم آئے گا, اس کو ہاسپٹل میں رکھے گا, آنا جانا کرے گا. بعض دوست ایسا کام آ جاتے ہیں کہ مطلب گھر کا فرد بھی کام نہیں آتا, سگا بیٹا کام نہیں آتا, بعض اوقات دوست وہ کام کر دکھاتا ہے. تو ہو سب اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہو, کہ اللہ کی راہ کے لیے رشتہ دوستی قائم کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اور اپنے دنیاوی مفاد کے لیے رکھنا تو یہ پھر جیسا مفاد ویسا اس کی مطلب کیفیت ہوگی اور اس کا حکم ہوگا. تو اس لیے مطلب تعلقات رکھنے چاہیے. اس طرح رشتہ داروں سے بھی بنا کے رکھنا چاہیے. ہماری میمنی میں کہاوت ہے کہ ماں مرے تماسی جاگے. مراد یہ کہ ماں فوت ہو جائے گی تو خالہ سنبھال لے گی بچوں کو, کہ اس کی بہن فوت ہو گئی تو بہن کی اولاد کو سنبھال لے گی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, صلہ رحمی کرے گی, تعلقات اس کے ساتھ رکھے گی. اپنا یہ نہیں کہ وہ چلی گئی تو اب بچوں کو یہ روڈ پہ ڈال دے گی. تو یوں دنیا میں مطلب ایک معاشرہ بنا ہوا ہے, اور ایک دوسرے کی لوگ اگر خیر خواہی نہ کرتے ہوتے, خدمت نہ کرتے ہوتے تو پھر یہ معاشرہ تباہ ہو جاتا. ایسا نہیں ہے, سب ایسے ہیں, سب ایسے ہیں, سب ایسے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں یہ غلط ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک خدمت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اگرچہ حالات بہت خراب ہو گئے لیکن ایسے لوگ موجود ہیں. اور جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب تعلقات اگرچہ نہیں ہیں اور روڈ پہ پڑا ہے تو کوئی اس کو روڈ پہ خون بہتا چھوڑے گا نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ترکیب بنائے گا, فون کرے گا, کسی کو بلائے گا. بعد اوقات یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں. ایک بار میں جب سال دعوت اسلامی کا دوسرا سال تھا تو میں آ رہا تھا تو اسکوٹر کا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں اسکوٹر پہ ڈبل سواری پر بیٹھا تھا, کوئی یہ اتنا دھوم دھام نہیں تھی دعوت اسلامی کی. تو گر گیا تو وہ اسکوٹر سے, اللہ کا کرم ہے کوئی بڑی گاڑی نہیں چلی, حالانکہ یہ بڑے یعنی کہ مصروف روڈ پر یہ ترکیب ہوئی تھی. اسکوٹر کسی سے ٹکرا گئی, کیا ہوا بھول گیا ہوں میں, گر پڑے. چادر گلے میں تھی میرے, کہتے چادر آ گئی چین میں, اس کا مطلب اس کا چین کور نہیں ہوگا جو چلا رہا تھا اس کی اسکوٹر کا. تو وہ 2 پیس ہو گئے چادر کے, گلے میں تھی میرے. الحمدللہ گلا گھٹا نہیں, ورنہ میں آپ کے پاس بیٹھا نہیں ہوتا اس وقت. الحمدللہ وہ 2 پیس ہو گئی چادر, اور میرے گلے کو تو کچھ نہیں ہوا, البتہ چوٹ سے فریکچر, تھوڑا سا بال پڑ گیا لیفٹ پاؤں میں. تو کوئی آیا جو مجھے جانتا تھا اور وہ غالباً اتفاق سے ڈاکٹر بھی تھا, اٹھایا, رکشے میں ڈالا اور وہ لے گیا اپنے غالباً سول ہاسپٹل میں. ہاتھوں ہاتھ ایکس رے, یہ پلستر, میں گھر پہنچ گیا. تو یہ جاننے والا ملا تو اس کو یوں یہ اس طرح پڑھا, یہ یوں پڑھا, لاوارث نہیں پڑھا تھا لیکن یہ آنن فانن فانن آنن جو جلدی جلدی اللہ نے ایسی مدد کی کہ میری ترکیب بن گئی. میں چکری کھا گیا تھا میں تو. الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو جو جان پہچان تعلقات کام آتے ہیں, بولتے ہیں. دنیا سے کوئی چلا بھی جائے تو لوگ جنازے میں جاتے ہیں, اس کو دفناتے ہیں, کرتے ہیں. ماں باپ ہیں, اس سے ایک تعداد ملے گی آپ کو جو ماں باپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں, بالکل آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ہر بچہ ایسا بے وفا اور نالائق نہیں ہے جو ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کھڑا کر دے, ایسا نہیں ہے. تعلقات رکھنے چاہیے, ہوں اللہ کے لیے تعلقات اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اور آڑے وقت پر لوگ ایک دوسرے کو کام آ رہے ہیں, پورا معاشرہ ہے. اتنے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, کائے کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ آخر لوگوں کی خدمت کے لیے بنے ہوئے نا. جو خیراتی ہاسپٹل, جو چیریٹی جس کو بولتے ہیں, یہ بھی تو بنے ہوئے نا کہ یہ خیرات کرتے ہیں, لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں. اس کے لیے خود بیچارے اپنی عزت بھی بازو کا داؤ پہ لگاتے ہوں گے کہ لوگ نہیں دیتے, الٹا جواب دیتے. یہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہاسپٹل بناتے ہیں کہ یار ہم خدمت کریں گے مریضوں کی. ایک سے ایک مریضوں کی خدمت لوگ کرتے ہیں, بھوکوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں. سیلاب آتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, لوگ خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. سیلاب میں کتنی خدمت کرتے ہیں لوگ, کتنا کروڑوں اربوں روپے لٹاتے ہی ہیں. اور الحمدللہ FGRF بھی اسی طرح کہ اپنے
बाल बच्चों की खिदमत के लिए नहीं है, ये भी आम मुसलमानों के लिए बनाई है, खिदमत कर रही है ना। तो ये बहुत सारे इदारे और NGOs वगैरह कर ही रहे होते हैं। तो ये ना कहा जाए कि ताल्लुकात से नुकसान है, आप अकेले हो जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नज़ला भी होगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, बुखार आएगा तो कोई नब्ज देखने वाला नहीं होगा, अकेले होंगे तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अकेले लोग बेचारे फौत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता। और भी मेरे जहन में इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात आ रहे हैं, लेकिन एहतियात में बोलता नहीं के बाद लोग उस वाकये इधर पहुंच जाएंगे, उनको भी पता होता है। तो इसलिए वो शादी भी करनी चाहिए, बाल बच्चे भी हों, बुढ़ापे का वो सहारा बनेंगे, कमा के खिलाएंगे, बीमार होंगे तो आपका इलाज करेंगे, आपकी दिलजोई करेंगे, घर की एक रौनक होगी, बाल बच्चे होंगे तो। अकेले अकेले अब रहेंगे छड़े, तो आगे चलकर भले भाई बहन खिदमत कर रहे हैं, हो सकता है ये आपसे जल्दी दुनिया में पहले चले जाएं, फिर घर में अकेले जो होते हैं बादुकात, जो कोई इनका नहीं होता, ये फौत हो जाते हैं घरों में दरवाजा बंद करके। लाश की जब बदबू या पानी बहा, फिर बदबू फैली, फिर किसी ने पुलिस को बुलाया और दरवाजा तोड़ा गया, अंदर चंद रोज से बेचारा फौत हो चुका और पड़ा है। इस तरह के वाकयात भी होते हैं। तो अल्लाह पाक रहमत की नज़र करे, अच्छे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। जैसे हमारी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुआशरा है, में अच्छे से एक दोस्त है, और ये सब मिलजुल कर एक दूसरे को माशाअल्लाह मोहब्बत भी देते हैं। यहाँ जैसे कि इस वक्त दावत इस्लामी का एक पूरा शहर आबाद है आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, और 133 मकामात पर दुनिया भर में दावत इस्लामी वाले एक महीने के लिए बैठे हुए मस्जिदों में एहतिकाफ कर रहे हैं। तो ये इस तरह शुरू करते हैं। आप तासुरात भी देखते होंगे, हम तो समझे थे कि कुछ यूं तो पता नहीं क्या होगा, यहाँ कर तो अब जाने को दिल ही नहीं करता, ऐसी मोहब्बतें मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। मकसूद दीन का काम है, हमारा मतलब मफाद है कि सब नमाजी बन जाए, सुन्नतों के पाबंद बन जाए, ईमान की हिफाजत का सामान हो, इधर उधर ना जाए। दावत इस्लामी के जरिए इंशाअल्लाह वाया मदीना जन्नत में चलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जो आपने